بتاؤ کہ جس کا اکبر جیسا بیٹا مر گیا، اس باپ کو بھی مارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکبر کے بعد حسین زندہ ہی کب تھا؟ کب تھا حسین زندہ؟ جو بار بار کہہ رہا تھا یا بنی عالم دنیا دارک الافات، اکبر تیرے بعد دنیا اندھیر ہے۔ سلامت جس کا عباس جیسا بھائی مر جائے، اسے مارنے کی بھی ضرورت تھی؟ حسین تو پہلے ہی مر گیا تھا، حسین زندہ نہیں تھا، حسین کی لاش تھی جو باب زینبیہ پہ آ کر کہہ رہا تھا یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیہ ویا سکینہ علیکم من السلام، میری پیاسی بہنوں حسین کا آخری سلام۔ رونا ہے حسین کو جو بہنوں سے کہتا تھا نہ رونا، اشقیاء کیا کہیں گے، لیکن اس کے باوجود زینب رونا روک نہ سکی۔ تھوڑا سا ساتھ چلے، 5 منٹ کے نہیں کافی وقت کے لیے میں نے پڑھنا ہے۔ جس کا اصغر جیسا بیٹا مارا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں جوان بیٹے کی موت باپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے بیٹے کی موت کیا ہوتی ہے باپ کے لیے؟ چھوٹے بیٹے کی موت کیا ہوتی ہے؟ حسین سے پوچھو حسین کے دل میں کتنا درد تھا کہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا تھا، اس اکبر نے آخری وقت مجھ سے پانی مانگا، اور میں اکبر کو پانی نہ دے سکا۔ آپ کے گھر میں بیٹے ہیں، بچے ہیں، جو چیز مانگتے ہیں آپ نہیں دے پاتے، تو جب وہ چیز سامنے آتی ہے وہ یاد ضرور آتا ہے میرے بیٹے نے مانگا تھا۔ شروع کر رہا ہوں مولا کی شہادت، مگر آپ جیسے مومنوں کو سلام کرتا ہوں جو بنی اسد سے تھے، غازریہ سے تھے، آج بھی کربلا میں آتے ہیں، روز عاشور پانی کی مشکیں بھر کر لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اکبر اٹھو پانی پیا۔ تم نے بابا سے مانگا تھا، ہم تیرے لیے پانی لائے۔ خیمے کے در پہ کھڑا ہے، کون کھڑا ہے جس کے بھائی مارے گئے، جس کے بیٹے مارے گئے، جو زخموں سے چور ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی اکبر کا پرسہ دینے والا نہیں۔ لاکھوں دشمن ہیں، اکیلا حسین ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے میرا
سلام جن کا اب کوئی سہارا نہیں، کس کے سہارے چھوڑ کر جائے گا حسین؟ کون پہنچائے گا زینب کو نانا کے روٹے؟ کون تسلیاں دے گا سکینہ کو؟ اب تو نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ محمد ہے۔ میں جانتا ہوں آج رات آپ جاگتے رہے ہیں، مگر یاد رکھنا، ناز نہ کرنا، آج کی رات سوئی تو علی کی بیٹیاں بھی نہیں ہیں۔ پوچھو ان ماؤں سے جن کے لال دن چڑھے تک تو موجود تھے، جب دن ڈھلا تو نہ اکبر تھا، نہ عباس تھا، نہ محمد تھے۔ دروازے پہ کھڑا ہے حسین اور کہہ رہا ہے میرا آخری سلام۔ بیوی نے کہا ماں جا کر حسین سے کہو بھائیوں سے بہنوں کے پردے نہیں ہوتے، تھوڑا چلے، میری کامیابی ناکامی نہیں، آج آپ نے بتانا ہے اجڑا کون ہے، آج آپ نے بتانا ہے حسینی کون ہے، آج آپ نے بتانا ہے کہ محمد کے گھر کے اجڑنے کا درد کس کو ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں آپ؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ ہم 40 سال سروس ہے میری، خطابت کی، ہر صوبے، ہر ضلع، ہر ملک میں، اکثر ملکوں میں گیا۔ وہ مائیں جو بچوں پہ دھوپ کا قطرہ نہیں سہتی، جب یہ آج کا دن آتا ہے ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بچوں کا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری ماں کا۔ اور یاد رکھو، خدا اور رسول گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ تو شہر میں بیٹھے ہیں، شہر سے باہر نکلے، ویرانوں میں جائیں، جنگلوں میں جائیں، زینب کی عزت کی قسم ہے ہر چیز بیل کرتی دکھائی دیتی، درخت روتے دکھائی دیتے ہیں، زمین سونی سونی دکھائی دیتی۔ چونکہ آج صرف آپ غمگین نہیں، آج فطرت بھی غمگین ہے۔ آج صرف آپ نہیں رو رہے، آج آسمان رو رہا، آج زمین رو رہی ہے، آج انبیاء رو رہے ہیں۔ کس کو؟ حسین کو۔ آج ہر چیز اس کو رو رہی ہے جس کی بہنوں کو رونے نہیں دی۔ میرا آخری سلام، بی بی کہتی ہے جا کر کہو بہنوں کے بھائیوں سے پردے نہیں ہوتے۔ فضہ نے کہا، مولا نے فرمایا جا کر میری بہن سے کہو کہ میرے زخموں میں زخم ہے، میرا بدن چھلنی ہے، میں اندر آؤں گا کوئی یتیم مر جائے گا۔ بی بی کا جواب سننا، بی بی نے کہا اندر آ کر دیکھو تو صحیح، دن چلا ہے اپنی فوج آزما رہے ہو، اندر آ کر بہن کی فوج کا بھی معائنہ تو کرو۔ جب حسین اندر آئے تو عجب منظر تھا، مستورات کی 2 صفیں آراستہ تھی، ایک کے سامنے عباس کی بہن علم پکڑے کھڑی تھی، دوسری صف کے سامنے اصغر کی ماں تیر کمان لیے کھڑی تھی۔ زینب نے کہا حسین تیری فوج تو ختم ہو گئی ہے، بہن کی فوج حاضر ہے۔ حسین نے کہا زینب اگر میں نے جنگ
جنگ لڑنی ہوتی تو میرا عباس کافی تھا. میں مارنے نہیں آیا، میں مرنے آیا ہوں. رقیہ نے ہاتھ باندھے، کہا مولا نوکر کی بہن ہوں. جب میرا بھائی جا رہا تھا تو مجھ سے کہہ کر گیا، رقیہ ہم ام المنین کے بیٹے ہیں، میں تو نہیں رہوں گا، میرے بعد میرے فرض تو نے ادا کرنے ہیں. مجھے رقیہ نہ سمجھے، مجھے عباس سمجھے. دوسری طرف رباب کہہ رہی تھی کہ جب بابا نے مجھے جہیز میں تیر کمان دیا تھا تو میں سوچتی تھی کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے آج پتا چلا ہے. حسین نے فرمایا نساء پہ جہاد ساکت ہے، تھک کر نہ سننا، میرا امتحان نہ لینا. رونے کو جی چاہ رہا ہوں تو رونا، جس کا آج بھی جی نہ چاہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو حسین کے لٹنے کا درد نہیں ہے، اس کو حسین کے اجڑنے کا درد نہیں ہے. سلامت رہے. بہن کے خیمے میں آیا، کہنے لگا زینب میں آخری سلام کرنے آیا ہوں، میں نے میدان میں جانا ہے، مجھے کوئی پوشیدہ لباس دے دو. بی بی نے کہا تو حسین ہے، حسن امیر کا بھائی، محمد کا نواسا، علی کا بیٹا، پوشیدہ لباس کیوں پہن کر جاتا ہے؟ تجھے نانا کا لباس دیتی ہو، تجھے بھائی کا لباس دیتی ہو. مولا نے فرمایا زینب تجھے کیسے بتاؤ، میرا دشمن بڑا کمینہ ہے. زینب بوسیدہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ میرا لباس لوٹ لیں گے. میں چاہتا ہوں جب تو میری لاش پہ آئے تو بوسیدہ لباس ہی صحیح میرے بدن پہ ہو. تاریخ ایسے ہی کہتی ہے تبرکات والا صندوق کھولا گیا. منت کرتا ہوں، حالانکہ آج منت نہیں تھی، تبرکات والا صندوق کھولا گیا. اس میں سے زینب نے ایک لباس اٹھایا، حسین کو پیش کیا. تاریخ کہتی ہے حسین نے اسے مزید پارا پارا کر دیا. وہ پرانا لباس پہنا، کہنے لگا اب اجازت ہے. بی بی نے کہا یہ سب بیویاں تیرے انتظار میں ہیں، سلام کرنے آئی ہے. حسین نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں، ایسا کریں سب سے کہیں 2 صفحے بنائیں، 2 صفحے بنائیں، میں درمیان سے گزر جاؤں. کیا عجب منظر ہوگا. مستورات کی 2 صفحے، میں سب کو سلام کرتا درمیان سے گزر جاؤں. بی بی نے کہا پہلے مجھ سے تو مل لو، تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھے ہو. حسین بیٹھ گئے مٹی پہ. اب زینب نے کہا حسین مجھے کچھ وصیتیں پوری کرنی ہے. زینب کرو. تو بی بی نے کہا کھولو پیراہن کی تنیاں. حسین نے تنیاں کھولی. زینب اٹھی، بھائی کی گردن پہ جھکی، بوسہ دے کر کہا یہ نام محمد کا بوسہ. پھر بوسہ دے کر کہا یہ ماں زہرا کا بوسہ. پھر بوسہ دے کر کہا یہ باب علی کا بوسہ.
یہ حسن کا بوسہ۔ مولا نے فرمایا گردن پہ بوسے کیوں دیتی ہو؟ بی بی نے کہا ہر جانے والے نے کہا تھا اس گردن پہ خنجر چلے گا، اس لیے بوسے دے رہی ہے۔ آج زینب گردن پہ بوسے دے رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک وقت تھا جب رسول اس حسین کو سینے پہ بٹھا کر پورے جسم پہ بوسے دے رہا تھا۔ ام سلمہ نے پوچھا تھا رخسار پہ بوسے دے، ہاتھوں پہ بوسے دے، لبوں پہ بوسے دے، یہ پورے بدن پہ کیوں دے رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا وہاں وہاں دے رہا ہوں جہاں جہاں زخم لگیں گے، جہاں جہاں نیزے لگیں گے، جہاں جہاں تیر لگے۔ گردن پہ بوسہ دیا، خدا کے لیے ساتھ چلا، گردن پہ بوسے دیے، وصیت پوری کی۔ اب حسین نے کہا زینب مجھے بھی کچھ وصیتیں پوری کرنی ہے، کرو حسین۔ بی بی نے تو کہا تھا پیراہن کی تنیاں کھولو، پتہ ہے اب حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا سر سے چادر اتارو۔ سر سے چادر اتارو۔ زینب نے سر سے چادر اتاری، حسین نے جھک کر بہن کے سر پہ بوسہ دیا اور کہا یہ نانے کے حصے کا بوسہ ہے، یہ بابا کے حصے کا بوسہ ہے، یہ ماں کے حصے کا بوسہ ہے۔ بی بی نے کہا سر پہ کیوں بوسے دیتے ہیں؟ مولا نے کہا مجھے بھی ہر جانے والے نے کہا تھا یہ سر عریان ہو جائے، یہ چادر لوٹ نہیں جائے گی۔ جیسے آپ سن رہے ہیں ایسے نہیں، سوچو تو صحیح یہ کون سا بھائی ہے اور کس بین سے جدا ہو رہا، کس بین سے؟ اللہ کی کائنات میں زینب اور حسین کی محبت جیسی کسی بہن بھائی کی محبت نہیں۔ کتب میں موجود ہے حسین تو بہن پہ دھوپ کا قطرہ برداشت نہیں کرتا تھا اور زینب بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ لکھا ہے ایک بار تلاوت قرآن کرتے سو گئی، دھوپ آ گئی، اللہ اکبر۔ یہی واقعات ہیں جو دہرائے جاتے ہیں 1400 سال سے۔ دھوپ آ گئی، علی بھی دیکھ رہے ہیں، زہرا بھی دیکھ رہی ہے، مگر جگایا نہیں۔ حسن سے کہا جاؤ مسجد میں حسین ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ حسین آیا، اماں حکم۔ بی بی نے کہا دیکھو وہ تمہاری بہن دھوپ پہ سو رہی ہے۔ چھوٹا سا سر تھا، چھوٹا سا ماما کھولا، اپنے چھوٹے چھوٹے بازوؤں پہ پھیلایا، بہن کے سر پہ سایہ کیا، جگایا نہیں، سایہ کیا۔ ٹھنڈک جو محسوس ہوئی، زینب نے آنکھ کھولی تو بھائی اپنے ہاتھوں پہ امامہ پھیلائے کھڑا ہے۔ کہنے لگی کیسے قرض چڑھا رہے ہو؟ حسین نے کہا زینب تو میری بہن ہے، تو مجھے پیاری ہے، یہ قرض نہیں ہے۔ زینب نے کہا میں بھی علی کی بیٹی ہوں، یہ قرض ہے میں اتاروں گی۔ حسین نے کہا کیسے اتارے گی؟ میں مرد ہوں، تو مستور ہے، میں اگر کہیں باہر دھوپ پہ سو گیا کیسے اتارے گی؟ بی بی نے کہا میں عباس کو بھیجوں گی کہ جاؤ حسین دھوپ پہ سو رہا ہے، سایہ کرو، اور جب جاگ جائے تو کہنا بہن کہہ رہی ہے قرض اتر گیا۔ دل والے ہیں، حسین کا جواب سن رہا۔ حسین نے کہا اگر عباس نہ ہوا
मुअल्लिमा गैर मुअल्लिमा कहने लगी फिर मैं अकबर को भेजूंगी। हुसैन ने कहा अगर अकबर भी ना हुआ फिर क्या करेगी? कहने लगी अगर ऐसी कयामत आ गई तो मैं खुद चली आऊंगी, अपनी चादर से तुझ पे साया करूंगी, तेरा कर्ज उतारोगे। हुसैन लेकर कहने लगा अगर चादर भी ना हुई, अल्लाह अकबर, अगर चादर भी ना हुई फिर क्या करेगी? कहने लगी अगर ऐसी कयामत आ गई चादर न हुई तो अपने हाथों से साया बनाओगी, लेकिन कर्ज उतारूंगी। हुसैन मिट्टी पे बैठ रहा, ताने मार कर रोने लगा और कहने लगा अगर हाथ भी अल्लाह मेरी वक्त आ रहा है। ज़ैनब देख रही है मेरी चादर लुटने का वक्त आ गया, मेरे हाथ बदलने का वक्त। हुसैन आखिरी रुखसत के लिए बैठे, मेरे भाई गले मिले, ज़ैनब रो पड़ी, बहुत ज्यादा रो पड़ी। हुसैन ने फरमाया अली की बेटी है, शहादत तो हमारा वर्षा है, क्यों रो रही है? कहने लगी मुझे माँ तेरी वसीयत कर गई थी, कहकर गई थी हसन अमीर है हुसैन गरीब है। मुझे कहकर गई थी हुसैन को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तेरी बैल की मजबूरी थी, तुझे पानी तो न पिला सकी, लेकिन हुसैन मैंने तुझे बचाने की बड़ी कोशिश की। हुसैन मैंने अकबर दिया कि तू बच जाए, मैंने अब्बास दिया कि तू बच जाए, मैंने और मोहम्मद जैसे बेटे तेरा सदका दिया कि तू बच जाए। मुझसे पूछता है मैं रो क्यों रही हूँ? मेरा भरा घर भी खाली हो गया और तू भी न बचा। अब मस्तूरात के दरमियान से गुजर रहा है हुसैन। ये मंजर तो आपने बनाना है, करबला पहुंचे, देखे क्या मंजर हो, बेवा भावजे, बेवारिस बहने, यतीम बच्चियां दरमियान से गुजरते हुए कह रहा है मेरा आखिरी सलाम। रब्बे ज़रा की कसम है माँ को अपने बेटे भूल गया, किसी को अब अकबर याद नहीं, किसी को अब अब्बास याद नहीं। हार भी कह रही है वाह मोहम्मद वाह हुसैन। हुक्म है पूरा पढ़ने का, थक न जाना। ज़हरा हुसैन को रोते हुए नहीं थकी, कब्र में भी रो रही है, आज भी रो रही है और माशर को भी रोएगी। ऐसा ही है, एक हाथ पे हुसैन का सर होगा, दूसरे हाथ पे हसन के जिगर के टुकड़े होंगे और कहेगी मेरे अल्लाह इंसाफ कर, मेरे बेटे का क्या जुर्म था, मेरे अल्लाह इन्होंने सिर्फ मेरे बेटों को नहीं मारा, मेरी बेटियों को भी मारा, मेरी ज़ैनब का भी सर जख्मी है। कब्र में भी रो रही है, कब्र में भी ज़हरा पुरसा दो ना ज़हरा को, अल्लाह सलामत रखे। अब हुसैन आए ज़ुलजला के पास, अपने घोड़े के पास, बेइंसाफ है,
बीवी साथ है, मातम का कोहराम है। हुसैन ने दाएं देखा हसरत भरी नजरों से, फिर बाएं देखा हसरत भरी नजरों से। बीवी ने कहा हुसैन क्या देखते हो? कहने लगा ज़ैनब जब मैं पहले सवार होता था किसी तरफ से अकबर आ जाता था, किसी तरफ से अब्बास आ जाता। आज मैं इतना गरीब हो गया, मुझे सवार कराने वाला भी कोई नहीं। या ज़ैनब ने इशारा किया, एक बच्ची का हाथ रकाब में आया और आवाज आई, चलो ज़ैनब के भाई। हुसैन ने कहा कौन है मुझे सवार कराने वाली? आवाज दी, मेरा नाम सकीना है, मैं ज़ैनब की फौज का सिपाही हूँ। अल्लाह हुसैन बहुत कहने लगा मैं इतना गरीब हो गया, आज मुझे मेरी बेटी सवार करा लिया। कोहरा में मातम है, हुसैन जाना चाहता है, बीवियां जाने नहीं देती। बड़ी मुश्किल से सवार हुआ। क्या बताऊं वो कैसे सवार हुआ, जिसके बदन पे इतने जख्म थे जिनसे हवा गुजर रही थी। सवार हुआ और जुलजना से कहा अब मुझे मैदान में ले चलो, लेकिन घोड़ा कदम नहीं उठा रहा। हुसैन ने कहा चलता क्यों नहीं? इसने अपने पांव की तरफ सर से इशारा किया। हुसैन ने देखा तो क्या मंजर था, सकीना घोड़े के पांव पकड़े बैठी थी और कह रही थी मेरे बाबा को मैदान मैं यतीम हो जाऊंगी, मैं ले जाओ। हुसैन फौरन उतरे घोड़े से, सकीना को गले से लगाया, कहा सकीना जाना तो है? कहने लगी बाबा जाओ, इनकार नहीं करती, लेकिन इतना तो बताओ आज रात मैं सोऊंगी किसके पास? आज रात मैं तो तेरे सीने पे सोने की आदि हूं, आज रात मैं सोऊंगी किसके पास? हुसैन ने कहा आज अपनी माँ के पास सो जाना। सकीना ने कहा मेरी माँ के पास तो असगर सोता है। हुसैन ने कहा तेरी माँ ने और मैंने सौदा किया है, आज रात असगर मेरे पास सोएगा। क्या सुनते हैं? आज रात असगर मेरे पास सोए, तू माँ के पास सो जा। कहने लगी बाबा मैं तेरी बेटी हूं, मैं जानती हूं अब तू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा है भैया अकबर गए नहीं आए, चचा अब्बास गए नहीं आए, बाबा तू भी नहीं आएगा। एक मिन्नत है, कहो सकीना। कहने लगी बाबा जब तू नहीं आएगा तो हमें तो नाना के रोजे पे पहुंचा दे। कितना मुश्किल सवाल था हुसैन के। धार मार कर रोने लगा और कहने लगा अगर नाने के रोजे के साल में कोई बसने देता तो तेरे जैसी बेटियां लेकर जंगलों में क्यों आता? सकीना बेटा मैं जा रहा हूं, बेटा मेरी कुछ वसीयतें हैं उन पे अमल करना, मेरे जाने के बाद फुफियों को परेशान न कर।
جانتا ہوں تو پیاسی ہے، سکینہ زینب سے پانی نہ مانگنا، وہ پانی لانے والے مارے گئے۔ سکینہ آج کے بعد تجھے بابے کا سینہ نہ ملے گا، جہاں جگہ مل جائے سو جانا۔ بس کوئی حسین آئے میدان میں، حسین آئے میدان میں، محتاج ہوں میری طرف دیکھیں، آ گئے میدان میں۔ حسین، وہ حسین جس کے بیٹے مارے گئے، جس کے بھائی مارے گئے، کون تھا جو حسین کو نہیں مار رہا تھا؟ ملت ہے تھوڑا سا، کون تھا جو حسین کو نہیں مار رہا تھا؟ میں تیر اور نیزے نہیں پڑتا، میں پتھر بھی نہیں پڑتا، مگر کیا کروں، گریہ نہیں ہوتا جب تک یہ نہ پڑا جائے، لیکن پھر بھی نہیں پڑتا، کیونکہ میں نیزے کا ذکر کر کے زہرا کو اور نہیں روانا چاہتا۔ بس خود سوچ لے، نیزے تو اپنی جگہ، تیر اپنی جگہ، تلواریں اپنی جگہ، میرے کلیجے میں تو یہ دکھ ہے، ایک ملعون تھا جس نے حسین کو تماچا مارا۔ اللہ اکبر، کاش اس وقت عباس ہوتا، کاش اس وقت اکبر ہوتا، وہ تماچا اس رخسار پر جہاں رسول سے دیتا تھا، جہاں زہرا سے لیتی تھی۔ مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے، حسین کو جو سینے میں تیر لگا سے شعبہ، حسین کو اس تیر کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس بے غیرت ماکل کے تماچے کا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں؟ سچ بتاؤ، مر تو نہیں جاؤ گے؟ سچ بتاؤ، صبح سے دن چڑھا تھا، اکبر گیا، عباس گیا اور محمد گئے، بیویاں رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، سروں پہ ماتم کر رہی تھی، حسین کو نیزے لگ رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، تیر لگ رہے تھے، پتھر دلوں کا ضامن نہیں، ماتم کر رہی تھی، پتھر لگ رہے تھے، ماتم کر رہی تھی ہاتھوں سے۔ جب حسین کو اس بے غیرت ماکل نے تماچا مارا، اس وقت بیویوں کو ہاتھ بھول گئے، اس وقت زینب نے پتھروں سے ماتم کیا، اس وقت کا عباس کا علی اکبر کا ملتان والوں، تماچا ظلم نہیں ہے، تماچا توہین ہے، تماچا عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے۔ اس وقت بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا، جنگ ہو رہی ہے، وقت گزر گیا، جنگ ہو رہی ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، حسین جنگ کر رہا ہے، لیکن علی کی طرح کبھی اکبر کی لاش سے گزرتا ہے، کہتا ہے اٹھو بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو، کبھی عباس کی لاش سے گزرتا ہے، کہتا ہے بے وارث کی جنگ دیکھو، عباس کی لاش تڑپ جاتی ہے اور کہتا ہے خود تو کر رہے ہو، کاش مجھے بھی اجازت ہو، کاش مجھے بھی اجازت ہوتی۔ یا اچانک ایک آواز آئی،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, ईमान वालों अपने वादों को पूरा करो, अपने वादों को पूरा करो। जब ये आवाज आई तो अपनी तलवार नयाम में डाली और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तलवार को नयाम में डाला तो जालिम समझ गए अब नहीं लड़ेगा। अब हुसैन ने कहा अपने रावार से मुझे वहां ले जा जहां मुझे ज़ेबा होते हुए बहन न दिखे। घोड़े ने रुख बदला, कदमों पे मुंह रख कर कहने लगा फिर उस वक्त तक न उतरना जब तक मैं उतारूं नहीं, जब तक मैं उतारूं नहीं, दुश्मन जमाना है, उस वक्त तक न उतरना। मगर घोड़े को क्या पता था, 7 कदमों के बाद पता चला कि मेरा सवार उतर गया, मेरा सवार उतर गया, पलट कर आया, कदमों पे मुंह रख कर कहा मेरी गलती से उतरे हो या खुद उतरे हो। हुसैन ने कहा मैं खुद उतरा हो, मैं तेरी गलती से उतरा हो, मुझे नाने की उम्मत ने उतारा, मुझे नाने की उम्मत ने उतारा है। ट्रिपल में तीरे पे रहा हुसैन, किसी तरफ से तीर आ रहे हैं, किसी तरफ से पत्थर आ रहे हैं, किसी तरफ से नेज़े आ रहे हैं, रे नहीं तो क्या करे, जिसे कुछ नहीं मिलता था वो गरीब के जख्मों पे गरम रेत डालता। सलाम है इसकी वफा को। अब घोड़े ने क्या किया, हुसैन के इर्द गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दिए। जो तीर आता अपने बदन पे लेता, जो तीर आता अपने बदन पे लेता। जब एक सिंध पूरा हो गई फिर उल्टा चक्कर। ज़ुलजला कमाना है 2 परों वाला, नाम मुर्तजिस था, फिर दूसरे पहलू पे तीर खाए। जब दोनों तरफ पर बन गए, हुसैन ने कहा ओ ज़ुलजला इम्तिहान तेरा नहीं, इम्तिहान तेरा नहीं, इम्तिहान मेरा है। जल्दी कर मैदान छोड़ दे, जल्दी कर मैदान छोड़। ज़ुलजला ने कहा हुसैन मैं कोई मुसलमान हूँ कि तुझे छोड़कर चला जाओ, मैं तो अपने कोई वादा निभा रहा हूँ। हुसैन ने कहा कौन सा वादा? ज़ुलजला ने कहा याद करो जब तेरी माँ ने मुझे दाना डाला था तो मुझे कहा था ज़ुलजला